وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 16واں سپارہ قرآن پاک کا جس کا مطالعہ کرنے چلے جا رہے ہیں۔ 3 پوائنٹ اس میں انتہائی اہم ہے جس کی ہم آج انشاءاللہ مختصر سی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یعنی 15ویں سپارے کے آخر میں ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام علوم تشریعی کے ماہر جاننے والے اور نبی تھے جو کہ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام جو کہ بعد میں نبوت کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کی قبر مبارک بھی یہاں اردن کے اندر موجود ہے، یہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس واقعے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ جاننے والا بھی میرا ایک بندہ موجود ہے۔ آپ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ میں بھی اس صاحب علم سے ملاقات کروں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ علوم تکوینی کے ماہر تھے اور اس کے نفاذ کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک علامت بتائی گئی، وہاں علامت کو دیکھتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پہنچے۔ آگے جو بات ہوئی اصل وہ مقصود ہے ہماری سمجھنے والی۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نقصان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اتباع میں رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ مجھے علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، تم میں وہ طاقت نہیں ہے، تم میں وہ استطاعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں آپ کی ہر بات کی اتباع کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو اگر اتباع کرو گے تو ایک ہی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود تمہیں اس کا جواب نہ دے دوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ آپ نے میں جو بھی کام کرتا رہوں خاموشی سے دیکھتے رہنا ہے، جب میں خود بیان کروں تو میں خود ہی کر دوں گا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بالکل مجھے یہ قبول ہے شرائط۔ یہاں سے علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک استاد اگر کسی شاگرد کو کچھ پڑھانا چاہتا ہے اور کوئی ادارے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے یا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ کچھ شرائط لگا دے کہ میں تب یہ تمہیں اجازت دوں گا علم کے حاصل کرنے کی اپنے سے تب جب تم ان شرائط کا لحاظ رکھو گے۔ یہاں پر بھی ان شرائط کا لحاظ رکھوایا گیا۔ اب جب چلتے ہیں تو پہلا ہی کام کیا ہوا، کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد انہوں نے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، جب سفر مکمل ہو گیا دوسری طرف اترے، کشتی والے نے نیک لوگ سمجھ کے ان سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا۔ یہ اترے تو اتر کر انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اس کو اکھیڑ دیا، اب کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے احسان ہم پر کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ تھا کہ اچھائی کی جاتی، یہ تو برائی ہو گئی، تو فوراً سوال کر دیا اور کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا عجیب کام کر دیا۔ فوراً یاد دلایا خضر علیہ السلام نے، قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا آپ میرے ساتھ چلنے کی، صبر کرنے کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں رکھتے؟ ہاں نہیں چلے کوئی بات نہیں، اب آگے چلتے ہیں، آگے میں اس کا خیال رکھوں گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچہ کھیل رہا تھا اور بچوں کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اب ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا گیا، یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی اور بہت بھاری تھی۔ شریعت کا علم جانتے تھے لہذا رہا نہیں گیا، چپ نہیں رہا گیا، پھر فرما دیا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ناحق قتل کیسے کر دیا؟ اب جواب میں پھر انہوں نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت صبر کی طاقت ہی نہیں رکھتے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ معذرت کی, دوسری مرتبہ فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اگر اب کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. تیسرا کام کیا ہوا, یہ ایک بستی میں گئے, وہاں پر رات گزارنا چاہتے تھے. آج کل کی طرح سرائے یا ہوٹلز نہیں ہوا کرتے تھے. اب کسی نے بھی مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا, بلکہ سب نے کہا یہاں سے آپ چلے جائیے, یہاں پہ آپ کو رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ بڑے صدمے کی بات تھی, نہ کھلایا نہ پلایا, بھوکے پیاسے, ان کو وہاں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی. اب یہ جب نکلنے لگے تو جو راستہ تھا اس کے اوپر ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہوئی بھی تھی اور گرنے کے قریب تھی. سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ ایسے کیا اور اس کو سیدھا کر دیا. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک سوال کیا کہ اگر آپ چاہتے تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, جنہوں نے حسن سلوک نہیں کیا ان کے آپ نے حسن سلوک کر دیا ان کے ساتھ. اگر آپ چاہیں تو ان سے اجرت لیں, اور اجرت لے کے اسی کا ہم کھانا اور رہائش کا انتظام کریں گے. جب یہ بات کہی تو خضر علیہ السلام نے یہاں سے الگ کر دیا. قال هذا فراق بینی و بینک, یہاں سے اب آپ تمہاری جدائی ہے. پھر تینوں کے جواب مرحمت فرمائے. آپ دیکھیں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں کوئی غم ملتا ہے لیکن اس کے اندر بے تحاشا حکمتیں اور خیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو ایک ایک چیز کا جواب دیا. سب سے پہلی بات کا جواب یہ دیا, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها, میں نے اس لیے کہ وہ بڑے محنت کرنے والے لوگ تھے, میں نے اس لیے ان کا تختہ اکھیڑ دیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَمِينَةٍ غَصْبًا, دوسری طرف بادشاہ زبردستی کشتیوں کو پر قبضہ کر رہا تھا, چھین رہا تھا, عیب دار بنا دی. اب اس کو وہ چھوڑ دے گا. اب بتاؤ اچھا کام کیا ان کے ساتھ یا حسن سلوک کیا یا ظلم کیا؟ یہ تو بہت اچھا کیا. اچھا دوسرا جو بچہ قتل ہوا, فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُهْلِكَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, یہ بچہ اس کے والد اور والدہ دونوں بہت نیک, اس سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن اس بچے کی محبت میں آ کر جو اصل اللہ کی محبت ہے اس بات کا آگے چل کر قوی یقین تھا کہ یہ اس کی محبت میں اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھیں گے, اپنی آخرت تباہ کر دیں گے. تو اللہ جل شانہ نے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِيَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اس کو لے کر جب یہ صبر کریں گے اللہ اگلی اولاد جو دیں گے وہ نیک, پارسا اور زیادہ محبت اور خدمت گزار. اب بتائیں اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ بہت اچھا کام کیا. اچھا وہ دیوار جو سیدھی کی اس کا بھی جواب دے دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, دو یتیم بچے, اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والد نیک تھے. لہذا انسان کی نیکی کا اثر خود اس کی زندگی میں بھی چلتا ہے, اس کے آگے اولاد کو بھی نفع دیتا ہے. قرآنی تعلیمات یہ بتاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ بچے بڑے ہونے سے پہلے یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے جو ان کا خزانہ دفن ہے وہ خزانہ دوسرے لوگ نکال لیتے. یہ دیوار دوبارہ سیدھی کر دی, یہ 8-10 سال اور وقت نکال جائے گی, بچے بالغ اور بڑے ہو جائیں گے, تب یہ دیوار گرے گی تو نیچے خزانہ ان کے کام آ جائے گا. دوسری جو اہم ترین چیز اس سپارے کے اندر بیان فرمائی گئی ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے مشورہ کیا کہ ہم کیا سوالات کریں جس سے پتہ چل جائے کہ یہ نبی آخر الزماں ہی ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ انہوں نے 3 سوالات کے بارے میں کہا. ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما دیجئے, دوسرا ذوالقرنین کون تھا, تیسرا روح کیا ہے. تو ذوالقرنین کا یہاں پر مختصر واقعہ بیان کیا گیا. ذوالقرنین کے معانی 2 قرن والا, اس میں بہت سارے اس کے معنی بیان فرمائے گئے. سب سے بہترین یہ ہے چونکہ مشرق اور مغرب میں گیا تو 2 الگ الگ سمت اور 2 الگ جہاد تھیں, لہذا ان کو ذوالقرنین کے نام سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے فتوحات کی, اللہ جل شانہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی. اور روایات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی پوری کی بادشاہت 4 لوگوں کو عطا فرمائی ہے, جن میں سے 2 اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے اور 2 نہ ماننے والے کافر تھے. انہی میں سے ماننے والوں میں سے ایک یہ ذوالقرنین بھی ہیں.
اور نہ ماننے والوں میں نمرود بھی ہے اور بخت نصر بھی ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے ان کو تمام تر اسباب اور وسائل دیے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو سفر کیا وہ مغربی ممالک کا کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے آخری سطح تک گئے، فتوحات کر لیں، وہاں گئے تو دیکھا ایک قوم ہے جو کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، وہاں پر ایک قوم دیکھی جو کہ شرک کر رہی تھی، ان کو دعوت دی، جو مان گئے ان کو وہاں پر آباد کر دیا، جو نہ مانے ان کو سزا دی گئی۔ پھر انہوں نے مشرق کا قصد کیا اور یہ مشرق میں گئے، اور حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں پر بھی ایک قوم کو دیکھا جو سورج کے طلوع ہونے کی عبادت کرتی تھی، وہاں پر بھی اسی طریقے سے دعوت دی، بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے اور کچھ نہ لائے ان کو سزا دی۔ پھر انہوں نے شمال کا ایک سفر کیا، اور وہاں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذی القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ایک قوم ہے اس سے زمین میں بہت فساد مچایا ہوا ہے، ہم آپ کو کچھ رقم دیتے ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان کے اندر ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ اس کو سد ذوالقرنین کی دیوار یا یاجوج ماجوج کی رکاوٹ والی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر دیوار کو قائم کیا، یاجوج ماجوج وہاں پر موجود ہیں۔ وہ کیا قوم ہے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ ایک اور سورہ انبیاء کے اندر بھی کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تشریح ملتی ہے۔ ایک ایسی قوم کہ جو کہ اللہ نے ذوالقرنین کے ہاتھ سے ان کو بند کروا دیا، فتحت کے الفاظ آتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ دیوار گرا کر کھل جائیں گے اور وہ پوری روئے زمین پر پھیلیں گے، نہ پانی کے قطرے کو چھوڑیں گے، نہ درختوں اور فصلوں کو چھوڑیں گے، ختم کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ انسانیت کو ان سے بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ وقت کے نبی جو علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اور وہ ان کی بددعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے، اللہ جل شانہ اپنے حکم سے ان کو ہلاک کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے۔ بہرحال یاجوج موجوج قوم موجود ہے، اللہ رب العزت نے ان کو روکا ہوا ہے، قرآن کی ہدایات اور تعلیمات ہیں، آج ابھی تک ہم ان تک نہیں پہنچے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، لہٰذا ہمیں قرآنی ہدایت ہے کہ اس پر ایمان لے کر آ جائیں۔ یہ یاجوج ماجوج کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں جو سبق آموز ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی کوئی فساد مچانے والی زمین میں جگہ ہوتی ہے یا لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کو وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، ان کا دروازہ ہمیشہ روکا جاتا ہے، قدرت ان کو روک دیتی ہے، لہذا ظلم اللہ جل شانہ یا فساد اللہ جل شانہ زمین میں کسی بھی حالت میں پسند نہیں فرماتے۔ اس سے آگے چلیں تو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص ہیں، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی خاص اپنے والد کے ساتھ اعزاء و اقارب میں قریبی کو کیسے دعوت دی جائے گی۔ یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی یعنی اپنے والد اور اپنے چچا ان کو کیسے دعوت دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه یا اباتی، اے میرے والد محترم، عزت کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کتنے خوبصورت پیرائے میں آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا خاص طور پر یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں اللہ کی طرف رہنمائی کر دوں۔ اور یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بتوں کی عبادت رحمان کی عبادت سے ہٹنا ہے، شیطان کی عبادت کو کرنا ہے۔ وہ نہیں مانے، تسلیم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے رخ کو اور اپنے الفاظ کو اور اپنے اخلاق کو قائم رکھا، وہاں سے سلام کر کے ہٹ گئے، لیکن اپنے قریبی اعزاء و اقارب خاص طور پہ اپنے سے بڑے ان کے ساتھ بے ادبی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے۔ آج اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو اپنے والدین کو کس طریقے سے دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کو دین کی بات کو کیسے سمجھانا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے دین کے مطابق شادی کے فریضے کو سر انجام دیں، ہماری شادی ہے، ہم اس میں
اکڑ کے کھڑے نہ ہوں، ہم اس میں سوچ و بچار اور دعوت اور سمجھانے کے راستے کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کے بعد اگلے نبی وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِسماعیل، اس کے بعد وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ ادریس، اور سب کی دعوت کو بیان کرنے کے بعد کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انہوں نے کبھی بھی بد اخلاقی اور بدخوئی سے اپنی قوم کو خطاب نہیں فرمایا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں دین کو پھیلانا ہے، معاشرے کے اندر ہمیں حسن اخلاق کی اشد ضرورت پڑے گی۔ آخری چیز جو یہاں پر اس سپارے کے اندر ہے وہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جو بڑی تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم کیسے گمراہ ہو گئی، ہارون علیہ السلام سے انہوں نے کیسے آگے کلام کیا، اور سامری سے کس طریقے سے انہوں نے نبٹے، اور اپنی قوم کو کیسے واپس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ پوری ایک سٹرگل، پوری ایک محنت، اس کا جو ایک بڑا بنیادی یہاں پر چیز ہے وہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو جو خاص صفات عطا فرمائی تھیں، بڑے جوش اور جذبے کے باوجود ان کی استقامت اور صبر تھا، ان کا تحمل تھا، ان کی بردباری تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنی قوم کو ہدایت پر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس میں پہاڑ کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ کوہ طور کا بھی ذکر ہے، وہ بھی پہاڑ ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ لوگ یہ استقامت کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے۔ یہ لوگ بے تحاشا اپنی قوم کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود ان سے متنفر نہیں ہوئے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔